ہم آپ کے لیے اچیورز کی سٹوریز بھی لے کر آتے ہیں اور ہمیشہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ کوئی بھی چیز ہمیں دوسروں سے ممتاز کیسے کرتی ہے، ایسا کیوں بنا دیتی ہے کہ دوسرے ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکے اور ہم زیادہ پرومیننٹ ہو جائے۔ وہ ہوتا ہے آپ کا ہارڈ ورک یا پھر آپ کی ایسی اچیومنٹ جو آپ نے بہت ینگ ایج کے اندر حاصل کر لی ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت، ایک پاکستان کی بیٹی ہمیں کہنا چاہیے، ان سے ملوانے ہم آپ کو جانا ہے جنہوں نے اپنی غیر معمولی محنت سے، اپنی ذہانت سے نہ صرف اپنا خواب پورا کیا بلکہ پاکستان کا نام بھی عالمی سطح پر روشن کر دیا ہے۔ صرف 25 سال کی عمر میں ہمائل افضل نے پی ایچ ڈی مکمل کی ہے اور ایک ہسٹری قائم کر دی، اور وہ اس اعزاز کو حاصل کرنے والی کم عمر ترین پاکستانی خواتین میں شامل ہو گئی ہیں۔ میرا دل نا اس وقت خوشی سے کس کنڈیشن میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہم لوگ اتنا انڈرمائن کرتے ہیں اپنی خواتین کو، اور اس سوسائٹی کے اندر ان کے کسی بھی کام کو اپریشیٹ کرنے سے پہلے ہم انٹیگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپٹنس پہ ہمیں شک ہوتا ہے۔ ہمائل کئی بیریئرز توڑ کے آئی ہیں، کئی بیریئرز توڑ کے، میں اگری کرتا ہوں آپ کی اس بات سے، کئی بیریئرز توڑ کے آئی ہیں، اور دنیا کے صف اول جماعت میں شمار ہونے والی ڈوک یونیورسٹی اس وقت ان کو فنڈ کر رہی ہے، اور 4 سال میں اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کی ہے انہوں نے۔ اس وقت ڈوک میں وہ ریسرچ کر رہی ہیں، اور ریسرچ جس چیز پہ کر رہی ہیں، چیز آپ کا مائنڈ بلو کر دے گی۔ دیکھیں پی ایچ ڈی تو ہمیں اپنے ارد گرد مل جاتے ہیں لوگ جنہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ٹاپک یا آپ کا ریسرچ کا ایریا اس طرح کا ہو کہ وہ واقعی سوسائٹی کا کوئی ایسا پرابلم سالو کرے اور سالو کرنے کے قریب پہنچ کے کھڑا ہو کہ جو زندگیاں تباہ کرتا ہے اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پرابلم کا نام ہے ڈوشین مسکولر ڈسٹرفی، جو کہ اسکار ٹیشو بناتی ہے مسلز کے اوپر اور مسلز کو ٹرن کر دیتی ہے اسکار ٹیشو میں، اذیت ناک موت کا باعث بنتی ہے لوگوں کے لیے۔ بچے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اس کا علاج اب انشاءاللہ جب آئے گا مارکیٹ میں اور وہ اچھے طریقے سے کیا جائے گا تو اس کے اندر ہماری ہمائل افضل کا نام سامنے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ اور سب سے پہلے where did you come up with this idea؟ یہ شروع کہاں سے ہوئی بات کہ آپ نے ایک ایسا پرابلم کہ جس کو سیمنگلی پہلے کوئی سالو نہیں کر پا رہا تھا، اور آپ 25 ایئرز آف ایج، ماشاءاللہ اللہ بری نظر سے محفوظ رکھے، here you are solving this problem۔ تھینک یو سو مچ مجھے اپنے شو پہ لینے کے لیے فرسٹ آف آل، اور سیکنڈلی جو کوشچن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا آنسر میں اس طرح بیان کرنا چاہوں گی، بیکاز جب میں جب 18 ایئرس کی تھی تو اس ٹائم پہ میری جو گرینڈ مدر ہیں وہ شی پاکستان کے اندر، اور ان کا بیسیکلی شی سفرڈ فرام کینسر۔ تو ہوا یہ کہ وہ کینسر جس کا علاج ہمارے پاس پاکستان میں اس ٹائم پہ نہیں تھا نا، اس کا ایکچولی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پوری دنیا میں اویلیبل تھا تھرو ڈفرینٹ سیل تھراپیز جو کہ بن چکی تھیں۔ تو میں نے ایک بہت بڑا گیپ محسوس کیا جو کہ برج کرنے کے لیے مجھے بہت ایمبیشن ایک دم سے کریٹ ہوا کہ اگر میری گرینڈ مدر ایک چیز سے پاس اوے کی ہیں تو بہت سے اور لوگوں کے فیملی ریلیٹیوز ہوں گے جو کہ اور بہت سی دردناک ڈیزیزز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ میرے پاس یہ آئیڈیا آیا کہ ہم ریئر جینیٹک ڈس آرڈرس کے بارے میں کیوں نہ ریسرچ کریں، بیکاز پاکستان میں ان کو آلموسٹ اوور لک کر دیا جاتا ہے، سو مچ سو کہ ان کا ڈائگنوسس کا پاتھ وے ہی اویلیبل نہیں ہے۔ تو دیٹ واز جب میں نے اس ڈیزیز کے اوپر اسٹارٹ کرنا شروع کیا، کہ یہ کافی پریویلنٹ ڈس آرڈر ہے ریئر جینیٹک ڈس آرڈرز میں سے پاکستان میں، اور سو مچ سو کہ صرف 30% پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈائگنوز بھی کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ رائٹ۔ اچھا ہمائل، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو، اس لیے کیونکہ سفرنگ کو نا بہت کم لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچیومنٹ کے اندر یا پھر کسی سولیوشن کے اندر تبدیل کر دیں جو صرف ان کے لیے نہ بلکہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو بہت مبارکباد اس کے لیے۔ یہ بتائیے گا 4 سال کے اندر پی ایچ ڈی مکمل کرنا، کتنا پڑھا کرتی تھی آپ؟ میں آپ کو اس طرح کہہ سکتی ہوں کہ میرے رات کے ابھی 2 بجے اور میں ابھی بھی لیب میں کام کر رہی ہوں، تو موسٹلی میری دن میری راتیں لیب میں ہوتی ہیں، اور میری عید انفیکٹ آپ فیملی سے دور ہونا بہت فیل ہوتا ہے انسان کو، بٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ریسرچ سے اتنا محبت ہے، میں آپ کو کہوں، کیونکہ مجھے نا اس کے اندر ایک ویژن نظر آتا ہے، لوگوں کے درد کم کرنے کا ایک طریقہ نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹولز میرے پاس اس لیب میں اویلیبل ہیں نا، I want to make the most out of it۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں جتنا چاہوں ریسرچ کروں، اور میں نے بہت سی راتیں لیب میں گزاری ہیں، اور اٹس بالکل بھی لینئر ٹریجیکٹری نہیں ہوتی پی ایچ ڈی، بیکاز 90% آف دا ٹائم آپ صرف فیل کر رہے ہوتے ہو اپنی ایکسپیریمنٹس۔ تو ہاؤ ڈو یو گیٹ اپ فرام فیلیئرز، اور ان کو آپ اوور کم کیسے کرتے ہو، دیٹ از اے پارٹ آف یور پی ایچ ڈی۔ اور آپ یہی موسٹلی سیکھتے ہو کہ اگر آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ فیل کیا، پھر سے آپ اس کو کیسے کھڑے ہوگے، واپس ری ڈیزائن کیسے کرو گے۔
तो ऐसे आई थिंक दिस इज द रेसिपी 4 साल में ग्रेजुएट करने जितने के भी लिए। देखने वाले हैं ना, अगर कोई इंसान अपने पैशन के बारे में बात कर रहा हो ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। और हिमाइल हमारे सामने उसकी नज़र आ मिसाइल रहा है है, कि बिल्कुल। उनकी आंखें जो है ना वो चमक गई हैं जब उनके पैशन के बारे में बात किया। एंड डेफिनेटली शी डिजर्व्स इट अगर 4 साल में उन्होंने मुकम्मल किया। अच्छा हिमाइल, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि फिलहाल आपको एक आइडिया आया, आपने उसको डेवलप किया। डेवलपमेंट में आपने स्कार टिश्यू जो मसल्स के ऊपर होता है उनको खाने वाले, अगर सादी उर्दू में बोला जाए, सेल्स तैयार किए कि जो इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर देंगे। अभी ये टेक्नोलॉजी किस स्टेज तक पहुंच चुकी है और इसको फुली डेवलप होने में अगले स्टेप्स क्या क्या हैं? एब्सोल्युटली। तो मैंने अपने इन 4 साल के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पहले तो स्क्रैच से बिल्ड किया, उसके बाद बिल्ड करके सबसे पहले मैंने प्लेट्स में टेस्ट किया, जो कि सबसे पहले हमारे इन विट्रो टेस्टिंग होती है। प्लेट में टेस्ट करना, इसको सादा अल्फाजों में कहा जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसको माइस में टेस्ट किया, चूहे जो होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो उसमें इन्होंने उसकी डिजीज को, और उन चूहों को भी हम बेसिकली वही डिजीज इंड्यूस करते हैं पहले, और उसके बाद फिर मैंने ये थेरेपी उसको एडमिनिस्टर की, और फिर उन्होंने चूहों की डिजीज को रिवर्स किया। उसके बाद इसको मैंने डॉग्स में अप्लाई किया, जो कि ड्यूक में यहाँ पे डॉग मॉडल्स अवेलेबल हैं। फिर उन्होंने डॉग मॉडल्स को रिवर्स किया। तो अब मैं इस स्टेज पे आई हूँ कि मेरा पेपर पब्लिश हो रहा है यूएस के टॉप जर्नल के अंदर, और उसके बाद हम इसको, अब ड्यूक मुझे बहुत फुली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक साइंटिस्ट की पोजीशन ऑफर की है, और जब तक मैं मेडिकल स्कूल को ज्वाइन नहीं करती, तब तक मैं इस थेरेपी के ऊपर खुद काम करूंगी टू ट्रांसलेट इट यहीं पे ड्यूक हॉस्पिटल में। यू सो प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत खुशी हो रही है हिमाइल हमें आपसे बात करते हुए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत तनकीद की जाती है कि यहाँ से जो साइंसदान निकल कर नहीं आते, बड़े बड़े टेक्नीशियंस निकल कर नहीं आते। भाई आते हैं, देखें हिमाइल को हमने ड्यूक यूनिवर्सिटी भेजा हुआ है। हिमाइल, एक तो ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च जो है हम क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक मुकम्मल हो सकती है, कब तक आप अपने डिज़ायर्ड सॉल्यूशन तक पहुंच सकती हैं, सो दैट पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जहाँ पर भी ये बीमारी पाई जाती है, जो कि बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको हम कंट्रोल कर सकें? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरी एम ये है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह इसको अगले 2 से 3 साल के अंदर हमने ह्यूमन में ट्रांसलेट करना है। और द मोमेंट इसको ट्रांसलेट करते हैं, एज मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आपके साथ जिस मकसद से शुरू किया था कि मैंने पाकिस्तान में एक गैप देखा था रिसर्च का और डिजीजेस, उन डिजीजेस का जिनके एक्चुअली ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। तो मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में इनफैक्ट अपना रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जो डायग्नोसिस और उनके ट्रीटमेंट्स को वापस लेके आया जा सके। बिकॉज मैं एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी हूँ और मेरा फर्स्ट एम यही होगा कि मैं अपने पाकिस्तानियों को सर्व कर सकूँ। तो आफ्टर ट्रांसलेटिंग दिस, इसको सबसे पहले मुझे पाकिस्तान लेके आना है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इंशाल्लाह। ठीक, इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए हिमाइल, डॉक्टर हिमाइल। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जब आप अपने पैशन को परस्यू करते हैं ना, तो इस तरह से हिमाइल जैसे प्रोडक्ट्स निकल कर, इंसान निकल कर हमारे सामने आते हैं, और जिनसे बात करते हुए भी आपको अचीवमेंट महसूस होती है कि ओके दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ अ पाकिस्तानी जो ये सोच रहा होता है।